معراج کی رات صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا. اس کی وجہ لکھی ہے ہمارے علماء نے کہ قرض جب بھی کوئی لیتا ہے نا تو بڑی آزمائش کے عالم میں لیتا ہے، یعنی قرض کو خوشی خوشی نہیں لیتا. تو اب چونکہ وہ ایک آزمائش میں ہوتا ہے، جب آپ اس کی مدد کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو صدقے سے زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. تو قرض دینا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند ہو تو باقاعدہ اس کو قرض دینا چاہیے. لیکن اب جو قرض دے وہ تو بیچارہ دے کر پھنس جائے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو دیتا ہے نا اسے واپس ملتا نہیں ہے. اس لیے جب بھی قرض لیں ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہم بعض روایتوں میں تو ثابت ہے ایسے واقعات کہ جو قصدن قرض لیا کرتے تھے کہ جو قرض لے اور ادائیگی کی نیت رکھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس روایت کے مضمون سے فائدہ اٹھائیں، یعنی اس روایت میں جو بشارت دی کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس جو لفظ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی برکتیں لینے کے لیے قرض لیا کرتے تھے. مگر قرض واپس کر دینا، نیت صحیح ہونا پیارے اسلام بھائیو تو کام بن جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز اللہ پاک قرض دار کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا، اے ابن آدم تو نے یہ قرض کیوں لیا، لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب تو جانتا ہے میں نے جب یہ مال لیا تو نہ اسے کھایا، نہ اس کے ذریعے پیا، اور نہ ہی اسے پہنا اور نہ ہی اسے ضائع کیا، مگر میرا مال جل گیا، چوری ہو گیا یا اس کی قیمت میں کمی ہو گئی. تو اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ اس کی طرف سے قرض ادا کروں. پھر اللہ پاک کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دے گا تو اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں گی اور وہ شخص رحمت الہی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. قرض لیا ہے تو ادا کرنے کی پوری نیت رکھے پیارے اسلام بھائیو. حدیث پاک میں ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اسے ادا کرنے کے معاملے میں حریص ہے، اس کو لالچ ہے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں، پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس کے قرض خواہ کو اپنے پسندیدہ انعامات کے ذریعے راضی کر دے اور مرنے والے کی مغفرت فرما دے. اور جس نے قرض لیا اور وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر وہ اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو یہ گمان کرتا تھا کہ ہم فلاں کو تجھ سے اس کا پورا حق لے کر نہ دیں گے؟ پھر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لی جائیں گی اور قرض خواہ کی نیکیوں میں قرض کے بدلے کے طور پر ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئی تو قرض خواہ کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر خدا نہ خواستہ قرض ادا نہ کرنے کی نیت ہے، دماغ میں ہے اتنا عجیب حال ہے ہم لوگوں کا، کسی سے اگر پیسے مانگنے لینا نا یار یقین مان یار اتنی پریشانی ہے، کچھ مدد کر دو، کچھ مدد کر دو، بہت پریشانی ہے یار، وہ میں نے پیسے رکھے تھے عمرے پر جانا تھا یار، بس کب جانا ہے؟ اچھا میں 15 دن کے بعد میں ہفتے میں لوٹا دوں گا یار، بہت پریشانی ہے یار، دے گا نا، میں ہفتے میں فون کرنے کی، ہفتہ بھی بہت بول رہا ہوں یار، ہفتہ بہت بول رہا ہوں، 4 دن میں بہت پریشانی ہے تھوڑا. اور وہ بیچارہ عمرے کے پیسے نکال کر دیتا ہے، 4 دن تو دور کی بات، 7 دن کے بعد اس کو فون کرتا ہے، بھائی کیا، ارے یار بس اب آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں پھر 1-2 دن کے بعد فون، بھائی جان وہ کیا ہوا پیسے کا، بس یہ دے دوں گا ٹینشن نہیں لو یار، دے دوں گا. پھر 1-2 دن کے بعد بھائی جان پیسے کا کیا ہوا، ڈیٹ دے دو، جگہ بتا دو
یار دے دوں گا نا، کوئی پیسے کھا توڑی جاؤں گا تمہارے، یار ایسا کیا بالکل آپ جان پر آ گئے یار، دے دوں گا، ادھر ادھر پھنسے ہوئے. پھر ایک دو دن کا فون آئے گا، فون ہی نہیں اٹھائے گا. اچھا اب وہ آدمی سامنے والے باتوں کا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کسی اور نمبر سے ٹرائی کرتا ہے تو وہ فون اٹھا لیتا ہے. ہلو بھائی جان میں بول رہا ہوں، آپ تو یار کسی اور نمبر سے فون کرنے کی کیا ضرورت ہے یار، آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے یار. میٹنگ میں بھی تو آدمی ہوتا ہے نا، کوئی مصروفیت بھی تو ہوتی ہے نا یار. آپ تو یار ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں پیسے کھا گیا ہوں یار، دے دوں گا نا وہ یار. آپ تو بڑی مطلب کہ محبت سے بات کر کے پیسے لے گئے تھے، تو یار میں محبت سے لے گیا تو ضرورت تھی تو لے گیا تھا نا. آپ تو یار ایسے بول رہے ہو کیا جیسے میں پیسے کھا گئے. بھائی دے دوں گا نا. باپ رے باپ ایسا یار. اچھا یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے یہ کوئی ایسی فرضی نہیں ہے، یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا میٹھا میٹھا بن کر لے جاتا ہے، پھر ایسا کڑوا بن کر سامنے آتا ہے. بندہ تو اس کو دیا کیوں تھا؟ اور جب 4 آدمی اسی کو بولے تجھے اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یار مجھے کیا پتا تھا کہ یار یہ یوں کرے گا. تو قرضہ لے جاتے ہیں ایسی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ جوڑ کر، یار یقین مان، اور وہ بیچارہ یقین کر لیتا ہے. تو قرضہ دینا چاہیے، ثواب کی بات ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ با کثرت قرض دیا کرتے تھے اور معاف بھی فرما دیا کرتے تھے. قرضہ وصول کرنے میں نرمی کرنی چاہیے. مگر یہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں جو باوجود قدرت کے قرض لینے کے بعد قرض واپس نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ایسے حاجت مند ضرورت مند ہوتے جنہیں اب قرض نہیں ملتا، اس خوف کی وجہ سے یار واپس نہیں آئیں گے. ضرورت مندوں کو بھی پیسے نہیں ملتے. یہ ہمارے اخلاق کی خرابی کی وجہ سے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مر گیا کہ اس پر 1 دینار یا 1 درہم کا قرض ہو تو وہ قرض اس کی نیکیوں میں سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے روز درہم و دینار نہیں ہوں گے. تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے. اگر قرض لیا ہے تو اس میں ایک مشورہ دوں، اگر آپ نے قرض لے لیا اور بالفرض کوئی ایسا حادثاتی معاملہ ہو گیا اور آپ قرض نہیں لوٹا پا رہے، بزنس میں لاس ہو گیا یا خدا نخواستہ کوئی اور پرابلم ہو گئی، یہ میری تمام ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قرض لیا ہے، کم لیا یا زیادہ لیا، فون ضرور اٹینڈ کریں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فون کا انتظار نہ کریں. جس نے آپ کو پیسے دیے نا، اس کو آپ جب پیسے نہیں دے پا رہے ہو نا تو بھی چپ کیوں رہے ہو، بھاگ کیوں رہے ہو، تشویش کیوں پیدا کروا رہے ہو، ٹینشن کیوں ڈال رہے ہو کسی کے اوپر. آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بیٹھ جائے، یہ نہیں یہ بات ہو گئی ہے، اب دینے میں سچے ہیں نا، کوئی پرابلم ہو گئی، پرابلم اس کے ساتھ ڈسکس کریں، بھاگے نہیں، چھپے نہیں، فون آف نہ کر دیں. گھر پر اگر لینے کے لیے آیا تو بچے کو کہنا تھا، بول دو بیٹا ابو نہیں ہے. بچہ بھی پھر باہر نکل گئی، ابو بول رہے کہ ابو نہیں ہے. تو ایسا کوئی ایسا کام نہ کرے، صاف فیس کرے. جب آپ نے لیے پیسے تو پھر فیس کرے، اور ہو سکے تو اس سے کوئی نیکسٹ ایسی ڈیٹ طے کر لے جس میں آپ کو گمان ہو کہ میں دے دوں گا انشاءاللہ اگر مجھے ڈیٹ مل جائے. ابھی اگلے کے پیسے مل ہی نہیں رہے تو اس کے بعد آپ کو ڈیٹ دینے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے. تو یوں مطلب کہ فیس کرے، چھپے نہ، بھاگے نہیں، اور دینے کی پکی نیت کرے. اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں مدد فرمائے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنی وہ جو ہے وہ ادا کرنے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائیں گے. لہذا نیت صاف، منزل آسان. تو قرض وقت پر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو کر لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ قرض چھوڑ کر ہم مر جائیں. ایک روایت میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دار 2 طرح کے ہیں. پہلا وہ جو مر گیا لیکن ادائے قرض کی نیت رکھتا تھا تو اس کا ولی میں ہوں، اور دوسرا وہ جو مر گیا لیکن قرض ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تھا تو یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اس دن درہم دینار نہیں ہوں گے. تو قیامت کا معاملہ یہ بڑا سخت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور قرض دار کو اس کا قرضہ اس کی ہو سکے تو مدت ختم ہونے سے پہلے دے دینا چاہیے.
پھر ایک اور بات یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ اب بدقسمتی ہماری یہ بھی ہو گئی ہے کہ بغیر سود کے قرض نہیں ملتا. اب ایک تعداد ہے جو سود پر قرض دیتی ہے. تو اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچا کر رکھے. بالکل سود اللہ کرے کبھی زندگی میں ہم سود میں مبتلا نہ ہو. تو نہ سود پر قرض دینا ہے نہ سود پر قرض لینا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے، حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مقروض نہ ہوں. ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، اور میکسیمم یہی ہو کہ ہم مقروض نہ ہوں. ورنہ واقعی بعض اوقات لوگ کمپنی سے قرض لے لیتے ہیں کہ ہم سیلری کٹوا دیں گے. اب سیلری بیچارہ کدھر سے کٹوائے گا؟ ویسے ہی 23-25 کو خالی ہو جاتا ہے، اور آخری کے ایک ہفتہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی دودھ والے سے لے لیا ادھار، تو کوئی راشن کچھ ادھار لے لیا کہ بھائی جیسے پہلی کو سیلری ملے گی دے دوں گا. سیلری 4-5 کا اس کو ملتی ہے، اس میں بھی اگر کٹ کے ملی تو بولے گا نہیں یار اس بار نہیں کاٹو. اچھا مہنگائی ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہو گئی تو سیلری کا پرابلم. تو بعض اوقات یہ ایڈوانس سیلری اٹھا لیتے ہیں، یعنی ایڈوانس کمپنی سے ایسے بطور قرض لے لیتے ہیں، ادا نہیں کر پاتے. بولے گا ہم کٹوا لیں گے. اب کہاں سے کٹواؤ گے؟ بعض اوقات کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں کہ یار ہم آپ کو ادا کر دیں گے. بھائی کہاں سے ادا کریں گے بھائی؟ بونڈ کھلے گا نہ دے دیں. اور تو بونڈ کھلے گا تب نہ. تو فون آیا تھا کہ اس نمبر کا بونڈ لو تمہارا کھل جائے گا. نہیں کھلا تو اس کو خالی بونڈ جا کر دو گے یار میرے کو تھا یہ بونڈ کھلے گا، کھلا نہیں ہے یہ لے لے. ایسا کچھ نہیں ہونا پیارے اسلام بھائیو. تو حتی الامکان میکسیمم ٹرائی ہمیں یہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پلاننگ ایسی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی بجٹنگ ایسی کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا پورا وہ جو ہوم ورک ہے وہ ایسا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری مدد کرے کہ ہم قرض کی طرف جائیں نہ. اور اگر ہے قرض تو میری درخواست یہی ہے کہ کوئی آگے پیچھے دیکھ لیں یا لے لا کر سب قرضہ ختم کر کے آزاد ہو جائیں. یار اب مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے، اب میں مقروض نہیں ہوں، میں الحمدللہ مجھ پر کوئی 1 روپے کا بھی قرض نہیں ہے. اس طرح انشاءاللہ پرسکون طریقے سے جیے. ورنہ گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں، ٹینشن ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ویسے ہی گھر پورا نہیں چل رہا ہوتا تنخواہ کے اندر، پھر جناب وہ کٹوتی الگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر گھر والے کہیں گے آپ تنخواہ کٹوا کے لے آئے، تو آپ بولو گے تیرے لیے تو اٹھا ہوتا ہے قرضہ، تو تنخواہ تو کٹے گی نا. تو پھر یہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کی وجہ سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بچے بھی ہاتھ نہیں پکڑ رہے ہوتے، اور باپ کہتا ہے آپ کی وجہ سے قرضہ لیا تو دو، ابا ہم کہاں سے دیں گے؟ تو پھنستا بیچارہ پھر اینڈ میں ابا ہے. تو اللہ پاک آپ کی میری مدد کرے، آپ کے میرے مددگار پیدا کرے. اگر خدا نہ خواستہ قرض لیا ہے تو بالکل قرض کو ادا کریں، اور ادائیگی قرض کے لیے جتنی ہو سکے جلدی کریں. اللہ پاک مدد کرنے والا ہے، مددگار پیدا کرنے والا ہے. اور حدیث پاک میں ہے میری امت میں سے جس نے قرض لیا پھر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کی، پھر اسے ادا کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو میں اس کا ولی ہوں. بس اب نیت کر لیں انشاءاللہ، جو مقروض ہیں پکی نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنا قرض ادا کریں گے. کوشش کرنی ہے کہ قرض نہ ہو. اور جنہوں نے قرض دیا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ سختی کے بجائے نرمی سے کام لیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب ملے گا.